بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ تو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اور پھر ننھے اسماعیل علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نیچے سے زمزم کے چشمے کے پھوٹ پڑنے کا ذکر کیا گیا۔ پہلے قبیلہ جرم جو پانی کی تلاش میں عرب کے صحراؤں میں پھر رہا تھا، زمزم کے چشمے کے پاس قیام پذیر ہوا۔ پھر کچھ عرصے بعد ایک اور قبیلہ بنی قطورہ بھی حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہاں آباد ہو گیا۔ اگلے 15 سے 20 سال میں چند اہم واقعات ظہور پذیر ہوئے۔ ان میں سے ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ خواب ہے جس میں انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہوا۔ یقیناً یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک عظیم آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم پا کر مکہ تشریف لائے اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اپنے خواب کا ذکر کیا۔ سعادت مند اور فرمانبردار بیٹے نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر مجھے قبول ہے، آپ حکم ربی کو پورا کریں۔ اسی وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلانے والے تھے، اللہ نے ان کو آزمائش میں کامیاب پا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک مینڈے سمیت زمین پر بھیجا اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس مینڈے کی قربانی کی گئی۔ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ فعل اتنا پسند آیا کہ پھر تا قیامت تک قربانی کی یاد میں حج پر قربانی فرض کر دی، اور تب سے ہر سال یہ سنت ابراہیمی جاری ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن لاکھوں مسلمان اللہ کی راہ میں جانور قربان کر کے اس عظیم قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں فوت ہوئے اور ایک روایت کے مطابق ان کی والدہ حضرت ہاجرہ بیت اللہ کے ساتھ مدفون ہے۔ دوسرا اہم واقعہ خانہ کعبہ کی تعمیر تھی۔ خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور یہ زمین پر اللہ کا پہلا گھر تھا، مگر پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی عمارت بھی سطح زمین تک معدوم ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس کا کوئی نشان تک ظاہر نہ تھا۔ لیکن پھر اللہ کے حکم پر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خانہ کعبہ کی بنیادوں کی طرف نشاندہی کی اور آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی پرانی بنیادوں پر تعمیر کی۔ اللہ کا یہ گھر ایسا سادہ تعمیر ہوا، کعبہ اس کی ساخت کے مکعب نما ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ عربی میں 6 یکساں پہلوؤں والی چیز مکعب کہلاتی ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر مکعب حالت میں تھی تو اسے کعبہ کہا جانے لگا۔ یاد رہے کہ موجودہ خانہ کعبہ 4 کونوں والا ہے، جسے قریش مکہ نے اس وقت تعمیر کیا جب ایک سیلاب میں خانہ کعبہ کی عمارت گر گئی۔ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ تیسرا اہم واقعہ قبائل جرم اور بنی قطوار کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ پر دین حنیف یعنی دین ابراہیم قبول کر لینا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تولیت یعنی سارا مذہبی انتظام قبیلہ جرم کے حوالے کر دیا۔ جب کچھ پشتوں بعد نسل اسماعیل علیہ السلام پھولی تو پھر خانہ کعبہ کا سارا انتظام آل اسماعیل نے سنبھال لیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو ایک اور قبیلہ ایاد مکہ پر حملہ آور ہوا اور اس پر قبضہ کر لیا، اور اسی دوران بنی اسماعیل کے بہت سے قبائل کو مکہ سے نکلنا بھی پڑا۔ تاہم بعد میں یمن سے آنے والے ایک اور قبیلے بنو خزاع نے مکہ کو بنی ایاد سے آزاد کرا لیا۔